اللہ رب العالمین کا حمد و ثنا اور امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ گوروان میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد معزز و محترم سامعین و ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیا مقصد تلاوت کی گئی، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یؤتی الحکمۃ من یشاء، کہ اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے اسے حکمت عطا فرماتا ہے، اور جسے اللہ رب العالمین نے حکمت کی دولت عطا فرمائی، پس اللہ رب العالمین نے اس کو بہت زیادہ بھلائی عطا فرمائی۔ حکمت اس کائنات میں اور دانائی اس کائنات میں سب سے زیادہ جس ہستی کو اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی وہ اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے، کیونکہ امام الانبیاء علیہ السلام کی تربیت خود رب ذوالجلال نے فرمائی، تو جس ہستی کی تربیت رب ذوالجلال خود فرمائے اسے اللہ رب العالمین کتنی زیادہ دانائی اور بھلائی عطا فرماتا ہے۔ اور پھر امام الانبیاء علیہ السلام کی توسل اور وسیلہ سے حضور کے واسطے سے یہ نعمت مرحلہ وار چلتے چلتے برصغیر کی جن شخصیات کو اللہ رب العالمین نے اپنی بارگاہ سے خاص حکمت اور دانائی عطا فرمائی، ان میں سب سے بڑا نام ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے، کہ جنہوں نے اپنی افکار کے ذریعے امام الانبیاء علیہ السلام کی امت کے دلوں کے اندر عشق مصطفیٰ، محبت اسلام اور امام الانبیاء علیہ السلام کی عزت اور ناموس پر قربان ہو جانے کا جذبہ پیدا کیا۔ اور پھر ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ 9 نومبر 1870 میں آپ کی پیدائش ہوئی اور 21 اپریل 1938 میں آپ کا وصال ہوا، تو آپ کا یوم پیدائش بھی آنے والا ہے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ صرف محض ایک مذہبی گھرانے سے آپ کا تعلق نہیں تھا کہ لوگ یہ کہیں کہ وہ صرف مذہب کو جانتے تھے، اسلام کے متعلق ہی جانتے تھے۔ آپ کو اللہ رب العالمین نے دینی اور دنیاوی دونوں طرح سے اللہ رب العالمین نے آپ کو دین اور دنیا کی سمجھ عطا فرمائی تھی، لیکن آپ نے اپنی دینی کاوش کو اور دنیاوی کاوش کو دینی تعلیم کے ذریعے اور دنیاوی تعلیم کے ذریعے آپ نے امام الانبیاء علیہ السلام کی محبت لوگوں کے دلوں کے اندر پیدا فرمائی، اور جذبہ عشق و محبت لوگوں کے دلوں کے اندر پیدا فرمایا۔ دنیاوی تعلیم بہت زیادہ حاصل کرنے کے باوجود بھی آپ غیروں کے افکار سے کبھی بھی متاثر نہ ہوئے، بلکہ جب کبھی بھی آپ کے دل میں یہ خیال آیا تو آپ نے یہ بات کہہ کر کے اپنے دل میں آنے والے باطل خیال کو ٹال دیا کہ ہیرا نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ،
ہیرا نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجم۔ فرمایا کہ اگر میں دنیا کی جتنی مرضی تعلیم حاصل کر لوں، دینی تعلیم بھی مجھے میرے پاس ہے، دنیاوی بھی ہے، لیکن میری دینی اور دنیاوی تعلیم کا مقدار مقصد کیا ہے؟ وہ امام الانبیاء علیہ السلام کی محبت ہے، امام الانبیاء علیہ السلام کا عشق ہے، اور لوگوں کے دل کے اندر امام الانبیاء علیہ السلام کی سیرت کے مطابق اور صورت کے مطابق اور صحابہ کرام اور تابعین کے کردار کے مطابق لوگوں کو زندگی گزارنے کا ایک شعور دلانا، یہ میری زندگی کا مقصد ہے، اور میری دنیا کے اندر آنے کا مقصد بھی یہی ہے، اور دنیا کے اندر دنیا سے جانے کا مقصد بھی یہی ہے، اور میری ساری عبادات کا، ریاضت کا، تقوی و طہارت کا مقصد بھی یہی ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ میں اس لیے مجاہد، میں اس لیے نمازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کے سرفرازی، میں اس لیے مسلمان، میں اس لیے نمازی، یا میں اس لیے مجاہد، میں اس لیے غازی۔ آپ نے فرمایا اگرچہ میرے پاس دنیاوی تعلیم بھی ہے، لیکن میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ امام الانبیاء علیہ السلام کے در پر اپنی پیشانی کو ٹیک کر کے، حضور علیہ السلام کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر کے امام الانبیاء علیہ السلام کی عزت اور ناموس کا پہرا دینا ہے، اور امام الانبیاء علیہ السلام کی محبت اور عشق لوگوں کے دلوں کو بیدار کرنا ہے۔ لیکن یہ جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ رب العالمین نے جو مقام عطا فرمایا، دینی تعلیم بھی اللہ نے انہیں عطا فرمائی، دنیاوی تعلیم بھی عطا فرمائی، یہ کوئی ان کی محنت کا صحرا نہیں تھا۔ اس کے اندر سب سے بڑا کردار ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والدین کا تھا۔ آپ کے والد گرامی شیخ محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، شیخ نور محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک دن آپ سے یہ سوال کیا کہ بیٹا، جو میں نے آپ کی تعلیم و تربیت کے اندر محنت کی ہے، اس محنت کا میں آپ سے معاوضہ چاہتا ہوں، اس کا بدلہ چاہتا ہوں۔ آپ نے عرض کی بتائیں اس کا بدلہ کیا ہے، کیا معاوضہ ہے اس کا؟ آپ کے والد گرامی نے فرمایا کہ اس کا معاوضہ یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ دین اسلام کی خدمت صرف اور صرف فرض سمجھ کر کریں، یعنی آپ دین کی خدمت کریں، لیکن اس دین کی خدمت کرنے میں آپ کی دنیا کی کوئی لالچ نہیں ہونی چاہیے۔ میں یہ چاہتا ہوں جو میں نے آج آپ کی تربیت کی ہے، اس کے بدلے مجھے معاوضہ یہ ملے کہ آپ اللہ کے دین کی خدمت کو محض اپنے کو فرض سمجھ کر اس کی بجا عملی کریں۔ پھر آپ نے اس انداز کے اندر دین اسلام کی خدمت کی کہ آخری ایام پر آپ نے والد گرامی سے پوچھا کہ کیا آپ نے مجھ سے عہد لیا تھا، میں نے اس کو پورا کیا یا نہیں کیا؟ آپ کے والد گرامی نے فرمایا میرے بیٹے، ہاں، جو میں نے آپ سے عہد لیا تھا اور آپ اس وعدے پر میرے ساتھ آمادہ ہوئے تھے، آج میں دنیا سے اس حالت میں جا رہا ہوں کہ الحمدللہ اس وعدے کی وجہ سے میرے دل کو سکون بھی ملتا ہے اور میری آنکھوں کو سرور بھی ملتا ہے۔ تو یہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو یہ کمال ویسا ہی نہیں ملا، یہ والدین کی تربیت تھی، اور والدین کا تقوی اور طہارت تھا، اور ماں کے دودھ کا اثر تھا، اور آپ کی ماں کتنی پارسا تھی، کتنی نیک تھی۔ جب ماں ایسی ہوگی تو پھر گود میں پیدا ہونے والے ڈاکٹر محمد اقبال بنتے ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ اپنے اہل محلہ کے اندر سب سے زیادہ دیانتدار عورت تھی، اس لیے محلے کی عورتیں آپ کے پاس اپنی قیمتی اشیاء امانت کے طور پر رکھا کرتے ہیں۔ اور جو اللہ رب العالمین نے جو انہیں تقوی اور طہارت عطا فرمایا، ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد گرامی شیخ نور محمد ایک شخص کے ہاں دنیاوی معاملات کی خاطر سلائی کا کام انہوں نے شروع کیا، تو ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ ماجدہ امام بی بی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو یہ شک ہوا کہ یہ میرا شوہر جس بندے کے ہاں کام کر رہا ہے اس کی کمائی مشکوک ہے، اس پر مجھے مکمل یقین نہیں کہ یہ سارے کا سارا رزق حلال کا ہے یا اس میں کچھ حرام کی ملاوٹ کی ہے۔ اس لیے آپ کی والدہ ماجدہ نے اس وقت ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ماں کی گود میں تھے، ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اپنا دودھ پلانا چھوڑ دیا، اور کیا کیا؟ والدہ ماجدہ کا جو زیور تھا اس کو فروخت کر کے
ایک بکری خرید لی اور اس بکری کا دودھ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بلاتی تھی، اس شک کی بنا پر کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا شوہر جس بندے کے ہاں کام کر رہا ہے اس کی دولت مشکوک ہے، اور مشکوک لقمہ جب میرے پیٹ میں جائے گا اس سے دودھ بنے گا، اور وہ دودھ میں اپنے بیٹے کو کبھی بھی نہیں پلاؤں گی۔ یہ آپ کی ماں کا تقوی اور طہارت تھا، اور پھر آپ کی والدہ ماجدہ اگر بامر مجبوری کسی جگہ پر کھانا کھا لیتی اور اس کھانا کھانے کے بعد ان کے دل کے اندر یہ شک پڑ جاتا کہ نہ جانے جس گھر میں نے کھانا کھایا ہے یا جس جگہ پر میں دعوت پہ گئی ہوں وہاں کھانا کھانے کے بعد یہ کھانا حلال کا تھا یا حرام کا تھا، جب تک آپ کی والدہ ماجدہ کو مکمل یقین نہ ہوتا کہ میرے حلق سے جو لقمہ اترا ہے یہ یقینی طور پر حلال کا ہے، اس وقت تک ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ نے کبھی دودھ نہیں پلایا کرتے۔ تو جب ماں کا تقوی اور طہارت اس شان کا ہوگا تو پھر اس کی گود میں پیدا ہونے والے بچے بھی اس طرح عاشق رسول بنتے ہیں۔ اس لیے ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو کہ قوم کے بہت بڑے محسن ہیں اور عظیم عاشق رسول ہیں، جس طرح ان کے والدین نے ان کی تربیت کی اور اللہ رب العالمین انہیں دین اور دنیا کی نعمتوں سے نوازا اور عظیم عاشق رسول بنے، اس سے پتہ چلا کہ اولاد کی کامیابی میں سب سے بڑا راز صرف اس کی محنت کا نہیں ہوتا بلکہ ماں باپ کی طرف سے بہترین تربیت ہوتی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے جن حضرات کو دانائی اور حکمت عطا فرمائی، جن شخصیات کو امام الانبیاء علیہ السلام کے واسطے سے، ان میں ایک نمایاں نام ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے۔ اسی لیے پھر آپ ایک عظیم عاشق رسول بنے اور آپ نے اپنے والدین کا نام بھی روشن کیا، اور اللہ رب العالمین نے جو امام الانبیاء علیہ السلام کی محبت کی وجہ سے، عشق کی وجہ سے جو آپ کو مرتبہ مقام عطا فرمایا، آج تک بھی اہل علم کے ہاں ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام بڑے عظیم لوگوں کے اندر گردانا جاتا ہے، اور جو ہی آپ کا نام آتا ہے تو بڑے بڑے اہل علم کی گردنیں آپ کی دینی خدمات کی وجہ سے جھک جاتی ہیں۔ اور یہ اس وجہ سے نہیں کہ ان کے پاس دنیاوی تو تعلیم بہت زیادہ تھی، یہ اس وجہ سے تھا کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی امام الانبیاء علیہ السلام کی محبت پر اسے قربان کیا، اور امام الانبیاء علیہ السلام کی عشق اور محبت کا وہ درس دیتے رہے، اور کبھی بھی آپ نے برائی کو دیکھ کر کے کسی طاقت کے سامنے آپ جھکے نہیں ہیں، بلکہ امام الانبیاء علیہ السلام کا جو فرمان مقدس ہے، امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ جو تم میں سے کسی برائی کو دیکھے سب سے پہلے وہ اس کو اپنے ہاتھ کے ساتھ روکے، فإن لم یستطع، اگر اس کو ہاتھ کے ساتھ روکنے کی طاقت نہیں ہے فبلسانہ، پھر ضروری ہے کہ وہ زبان کے ذریعے اس کو روکے، وإن لم یستطع فبقلبہ، اگر زبان کے ساتھ وہ نہیں روک سکتا پھر اس کو چاہیے کہ اس برائی کو اپنے دل کے اندر بولا جانے۔ یہ عام برائی کے متعلق ہے، لیکن امام الانبیاء علیہ السلام کی عزت و ناموس پر اگر حرف آئے، امام الانبیاء علیہ السلام کی عزت و ناموس کی بات ہو تو پھر فبقلبہ کا ذکر نہیں ہے کہ وہاں انسان اپنے دل میں برا جانے کہ ہاں یار یہ ایسا ہو گیا ہمیں دل میں برا جاننا چاہیے، وہاں پھر دو چیزیں ہیں، یا تو اس کی قلم حرکت میں آ جانی چاہیے یا پھر اس کی تلوار حرکت میں آ جانی چاہیے۔ اس لیے کہ امام الانبیاء علیہ السلام کی عزت و ناموس سے بڑھ کر تو کائنات کا کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں ہے۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے شام کی طرف سفر کیا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو دیکھا کہ آپ اپنی اسی سادہ انداز کے اندر جا رہے ہیں، تو آپ نے کہا حضور یہ آپ کس حالت میں جا رہے ہیں، شام کی طرف جاتے ہیں، آپ قوم کے سربراہ ہیں، لوگ آپ کو دیکھ کر کے اس کو اچھا نہیں مانیں گے، آپ کو شاہانہ انداز کے اندر جانا چاہیے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو فرمایا کہ تجھ پہ مجھے افسوس ہے، اگر مجھے تیری عزت کا پاس نہ ہوتا تو آج یہ تجھے عبرت ناک سزا دیتا، جو امت کے لیے نشانی عبرت بنتی، لیکن تیرے ادب و احترام کے پیش نظر میں درگزر کرتا ہوں۔ لیکن سنو اے ابو عبیدہ بن جراح، ہم تو بے توقیر لوگ تھے، ہم ایسے لوگ تھے کہ ان کی کوئی عزت نہیں تھی، جنہیں کوئی جانتا نہیں تھا، آج اگر ہمیں عزت ملی ہے تو یہ دین اسلام کی وجہ سے ملی ہے۔ اور آپ نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ قیامت تک جو شخص دین اسلام کو چھوڑ کر کے
در مصطفیٰ کو چھوڑ کر کے کسی اور چیز سے عزت حاصل کرنا چاہے گا وہ کبھی بھی عزت نہیں پا سکتا، رب العالمین کی طرف سے وہ ہمیشہ ذلیل و خوار ہوتا رہے گا۔ تو ہمیں آج جو عزت ملی ہے یہ دین اسلام کی وجہ سے ملی ہے، اور امام الانبیاء علیہ السلام کی محبت اور عشق کی وجہ سے ملی ہے، اور امام الانبیاء علیہ السلام کی عزت و ناموس کا مسئلہ یہ اتنا حساس ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے ایمان والو تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ پورے کا پورے اسلام میں انسان اس وقت داخل نہیں ہو، اس وقت تک نہیں داخل ہو سکتا جب تک امام الانبیاء علیہ السلام کی عزت و ناموس کے مسئلے پر اس دائرہ کار کے اندر بند ہو کر انسان اپنی زندگی بسر نہ کرے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو امام الانبیاء علیہ السلام کی عزت و ناموس کے حوالے سے جو فتویٰ دیا ہے وہ فتویٰ ہر مسلمان کے لیے حرف آخر ہے۔ جو اس سے دائیں بائیں ہو کر اپنی زندگی بسر کرنا چاہے گا وہ دنیا آخرت کے اندر ذلیل ہو جائے گا۔ وہ فتویٰ کیا ہے؟ فتاویٰ رضوی شریف کی 14ویں جلد کے اندر یہ فتویٰ موجود ہے۔ انگریز کی حکومت اس دور میں انگریز نے 3 مسلمانوں کو خرید لیا، جس طرح آج بھی لوگ دنیاوی دولت کی خاطر بک جاتے ہیں۔ خرید کر اس نے انگریزی کے اندر 3 پیپر تیار کیے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ان 3 پیپروں کے اندر امام الانبیاء علیہ السلام کی شان میں توہین کی گئی۔ پھر ان 3 مسلمانوں کو خرید کر کے کہا کہ ان 3 پیپروں کو انگریزی کے اندر اس کی ٹرانسلیشن کریں، اس کو اردو میں عربی میں تبدیل کیا جائے، عربی میں اس کا ترجمہ کیا جائے، اور کہا یہ جو 3 پیپر ہیں ان میں سے ہاتھ پیپر کے 50 نمبر ہیں، اور اس پیپر کو جو سکول و کالج کا طلباء پڑھتے ہیں ان میں تقسیم کیا جائے گا امتحان کے موقع پر، اور انہیں کہا جائے گا کہ ہر سوال کے 50 نمبر ہیں، تم اس کو حل کرو، اور اس طرح امام الانبیاء علیہ السلام کی شان کا توہین ہو جائے۔ یہ انگریز نے مسلمانوں کو خریدا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس یہ فتویٰ دیا گیا۔ آپ نے اس پر جو حکم ارشاد فرمایا، جو فتویٰ صادر فرمایا، وہ ہمارے لیے حرف آخر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جس نام نہاد مسلمان ہیں اس پیپر کی نگرانی کی ہے اور جن جن کے تعاون سے یہ پیپر چھپا ہے وہ سارے کے سارے دائرہ اسلام سے خارج ہو چکے ہیں۔ فرمایا جو طلباء اس سوال کو حل کریں گے چاہے وہ بالغ ہیں یا نابالغ ہیں، حالانکہ شریعت کے اندر جو حکم ہے وہ مکلف انسان بلوغت کے بعد ہوتا ہے، لیکن آپ نے فرمایا یہ امن و ناموس رسالت کا مسئلہ ہے۔ فرمایا جو طلباء اس پیپر کو حل کریں گے چاہے وہ بالغ ہیں یا نابالغ ہیں وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ فرمایا جو اس پیپر کو تقسیم کرے گا وہ تقسیم کرنے والا شخص بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ فرمایا ان کے اندر ایسے لوگ جو شادی شدہ ہیں اس پیپر کی نگرانی کرنے کی وجہ سے ان کی ازواج بھی ان پر طلاق شدہ ہو جائیں گے۔ فرمایا اس شخص کے متعلق حکم یہ ہے یہ جتنے بھی لوگ ہیں پیپر چھپوانے والے، ان کو تقسیم کرنے والے، ان کی نگرانی کرنے والے، ان کی مدد کرنے والے، فرمایا یہ جتنے لوگ بھی ہیں ان کے لیے شریعت کا حکم یہ ہے جب یہ تمہارے سامنے آئیں گے تو ان کو سلام کرنا حرام ہے، اگر یہ بیمار ہو جائیں گے تو ان کی بیمار پرسی کرنا حرام ہے، اگر یہ مر جائیں گے تو ان کے جنازہ میں شرکت کرنا حرام ہے، اور مرنے کے بعد مسلمانوں کی طرح ان کو دفن کرنا حرام ہے، اور مرنے کے بعد مسلمانوں کی قبروں کی طرح ان کی قبر بنانا حرام ہے، اور ان کی قبر پر مٹی ڈالنا حرام ہے، اور مرنے کے بعد قبر پر مٹی ڈالنے کے بعد ان کے لیے اصالہ ثواب کرنا بھی حرام ہے۔ یہ ان لوگوں کا متعلق ہے جو اس گستاخانہ پیپر کی نگرانی کریں یا اس کے ساتھ مدد کریں، اس کو تقسیم کریں اور اس کو حل کریں اور اس کے اندر اپنی رضا کو شامل کریں۔ پوچھا حضرت یہ حکم تو ہے کہ ان سے سلام بھی نہیں کرنا، ان کی بیمار پرسی بھی نہیں کرنی، مسلمانوں کی طرح ان کو دفن بھی نہیں کرنا، ان کا جنازہ بھی نہیں پڑھنا، ان کے لیے اصالہ ثواب بھی نہیں کرنا، اگر یہ مر جائیں تو پھر ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا ان کے ساتھ یہ کرنا چاہیے کہ ایک بھنگی کو
آج کل تو یہ جو کوڑا اٹھانے والے لوگ مسلمان بھی کرتے ہیں، بنگی مطلب جو عیسائی، اس کو بلایا جائے اور اس کو یہ حکم دیا جائے کہ اس گستاخ کو اٹھائے اور اس کو تھیلے میں ڈالا جائے، اور تھیلے میں ڈالنے کے بعد اس کے لیے گڑھا کھودا جائے اور اس گڑھے کے اندر اس کو ڈال کر کے اس میں مٹی نہیں ڈالی جائے گی، فرمایا گڑھے میں اس کو ڈال دو، اس کے بعد اس پر اتنے زیادہ پتھر برساؤ یہاں تک کہ اس کا سارا جسم مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائے اور اس کی بدبو بھی کسی مسلمان تک نہ پہنچے۔ یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے، جو بر صغیر کے سب سے بڑے عالم ہیں، فتاوی رضویہ، جس کو تمام مسالک کے لوگ جس سے دیکھ کر فتویٰ دیتے ہیں، اس کی جلد نمبر 14 میں صفحہ نمبر 291 سے لے کر 298 تک جو مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ جو شخص اس طرح کے معاملات کی نگرانی کریں گے ان کے لیے حکم یہ ہے کہ بالآخر ان کو مسلمانوں کی طرح دفن بھی نہیں کیا جائے گا، گڑھے کے اندر ڈال دیا جائے اور اتنے پتھر برسا دیے جائیں کہ ان کا جسم بھی مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائے۔ پھر بتاؤ کہ امام الانبیاء علیہ السلام کی عزت اور ناموس کا مسئلہ کتنا حساس ہے، اگر ہم اس کے اندر کمزوری دکھائیں گے تو ہم خود دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا اگر تم برائی کو دیکھو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے پھر زبان سے روکو، زبان سے نہیں روک سکتے پھر دل کے اندر برا جانو، لیکن ناموس رسالت کا مسئلہ ایسا ہے جس کے لیے تیسری شک نہیں، دو شکیں ہیں، یا تو تم قلم کے ذریعے اس کا دفاع کرو اور یا پھر تم تلوار کے ذریعے اس کا دفاع کرو۔ اور اس آقا کی عزت و ناموس کا ہم دفاع کیوں نہیں کریں گے؟ قیامت کے دن جب سارے لوگ نفس نفسی کا عالم ہوگا، پولیس رات سے جب گزرنے کا وقت آئے گا، اس وقت سارے لوگ بڑے بڑے گناہگار، اس وقت امام الانبیاء علیہ السلام پولیس رات کے دوسرے کونے پر کھڑے ہوں گے اور بڑے بڑے ہم جیسے گناہگار اپنے گناہوں کی وجہ سے سر جھکائے ہوں گے، لیکن کتنی پریشانی میں ہوں گے کہ پولیس رات سے ہم کس طرح گزریں گے، جو تلوار سے زیادہ تیز ہے، سو سے زیادہ باریک ہے۔ لیکن امام الانبیاء علیہ السلام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں جو بندہ غدار نہیں ہوگا گناہگار ہوگا، بے شک وہ کتنا بڑا گناہگار نہ ہو، جب وہ پولیس رات سے گزرنے لگے گا اس وقت منظر کیا ہوگا، پائیں کوبا پل سے گزریں گے تیری آواز پر، رب سلم کی صدا پہ وجد لاتے لائے جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ بڑے بڑے گناہگار لوگ ہوں گے لیکن ان میں شرط ہے کہ کوئی غدار نہیں ہوگا۔ امام الانبیاء علیہ السلام پولیس رات کے دوسرے کونے پر تشریف فرما ہوں گے اور حضور کی دعا فرما رہے ہوں گے، رب سلم، یا اللہ میری امت کی حفاظت فرما، اور امت کے جو بڑے بڑے گناہگار ہوں گے غدار نہیں ہوں گے، ان کے کانوں تک امام الانبیاء علیہ السلام کے یہ الفاظ پہنچیں گے، رب سلم، تو امام الانبیاء علیہ السلام کے ان الفاظ کے اندر وہ وجد میں آ جائیں گے اور وجد کرتے ہوئے کسی عام راستے سے گزریں گے، تو پائے کوبا پل سے گزریں گے تیری آواز پر، رب سلم کی صدا پہ وجد لاتے جائیں گے۔ پولیس رات پر بھی اگر ہماری کوئی شفاعت کرنے والا ہے، ہمیں وہاں سے بھی سلامتی کے ساتھ اگر کوئی گزارنے والا ہے تو وہ امام الانبیاء علیہ السلام کی ذات ہے، اور امام الانبیاء علیہ السلام کے مبارک زبان سے نکلنے والے کلمات ہیں، ان کلمات میں وجد اتنا ہوگا کہ گناہگاروں کو اپنے گناہ بھول جائیں گے، وہ امام الانبیاء علیہ السلام کی آواز پر وجد آتے ہوئے پولیس رات سے بھی پار چلے جائیں گے۔ اور پھر یہ کامیابیاں آج ہم دنیا کے اندر تلاش کرتے ہیں، اگر رب جلالہ ہمیں کوئی کامیابی عطا فرماتا ہے، فتح اور نصرت عطا فرماتا ہے، اگر ہم پہ کوئی اپنا خاص فضل و کرم فرماتا ہے تو یہ کرم بھی بعد امام الانبیاء علیہ السلام کی نسبت سے ہوتا ہے، یہ بعد امام الانبیاء علیہ السلام کی عنایت سے ہوتا ہے، امام الانبیاء علیہ السلام کی محبت سے ہوتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کسی آپ جنگ کے اندر شرکت فرماتے تو وہاں اللہ رب العالمین آپ کو فتح اور نصرت عطا فرماتا۔ آپ سے پوچھا گیا یہ کیا وجہ ہے، کون سا آپ کے پاس یہ کمال ہے، آپ جدھر بھی جاتے ہیں اللہ رب العالمین آپ کو فتح عطا فرماتا ہے۔ آپ نے فرمایا اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام جب عمرہ قضاء کے لیے تشریف لے گئے، وہاں جب امام الانبیاء علیہ السلام نے اپنے بال ترشوائے، حضور کی پیشانی کے بالوں کو میں نے اپنی ٹوپی کے اندر رکھ دیا، جعلتها فی هذه القلنسوۃ، ان بالوں کو میں نے اپنی ٹوپی میں رکھا ہے۔ آج ان بالوں کی یہ برکت ہے کہ میں اس ٹوپی کو پہن کر کے جس مرکز کے اندر داخل ہوتا ہوں اللہ رب العالمین حضور کے بالوں کے نسبت سے مجھے فتح عطا فرماتا ہے۔ تو جس آقا کے بالوں کو اللہ نے اتنا کمال عطا فرمایا ہے، اس آقا کی شفاعت میں کتنا بڑا کمال ہے۔ اس لیے ہمیں کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر کے حضور سے پیار کرنا چاہیے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کائنات کی ساری عزتیں، ساری نعمتیں، سارے فضل و اکرام
یہ اگر ہم پہ ہوتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے، ہمارا کوئی تقوی اور طہارت نہیں ہے، یہ محض امام الانبیاء علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہم پہ یہ اپنا فضل اور کرم فرماتا ہے۔ اس لیے ہم امام الانبیاء علیہ السلام کی عزت اور ناموس پر پہلے بھی دیتے رہے ہیں، اب بھی دیں گے اور صبح قیامت تک دیتے رہیں گے، اور ہم یہی کلمہ حق کو بلند کرتے رہیں گے کہ رہے گا جو ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ اللہ رب العالمین ہمیں امام الانبیاء علیہ السلام کی عزت اور ناموس پر مر مٹنے کا جذبہ عطا فرمائے، کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر کے حضور سے ہمیں پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔